سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تمام حاجت مندوں کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے اور جن جن لوگوں نے درخواست کی ہے کہ آپ سب سے آیت کریمہ کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی علیہ السلام کے توسل سے دعا مانگی جائے، یہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے سب مل کر 5 دفعہ آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین واشف مرضانا ومرض المنظورین واقض حوائجنا وحوائج السائلین وارحم موتانا وموتى المؤمنين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات اللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جوش میں، ولولے میں، جذبے میں، ایمان میں، محبت میں، مودت میں، عشق میں اور اہل البیت سے آپ کی والہانہ عقیدت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ فرمائے. یقین جانیے یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جن کو یہ سرمایہ میسر نہیں ہے، جن کو یہ سرمایہ میسر نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاشیں تو ہیں لیکن انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. اس لیے کہ انسان کی انسانیت اس سے ہے کہ اس کے اندر اہل البیت کی نورانیت روشن ہو، اہل البیت کی محبت کی شمع روشن ہو. جس کے اندر کی دنیا تاریک ہوگی، جس کے اندر کی دنیا اہل البیت کی نورانیت سے محروم ہوگی، وہ دوسرے حیوانات کی طرح سے ایک حیوان ہے. اس میں انسانیت کی رمق نہیں ہے، اس لیے کہ انسانیت عبارت ہے اہل البیت سے، عقیدت سے. انسانیت اہل البیت کے توسط سے ہے. انسانیت کربلا والوں کی نفس اور انفاس مسیحائی کی بدولت ہے.
اس لیے یقین جانیے یہ جو نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے اہل البیت کی مودت کی صورت میں، محبت کی صورت میں، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے آبا، آپ کے اجداد، آپ کے بزرگ، آپ کے گزشتگان، آپ کے مرحومین کی کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے اور آپ کے قلوب میں مودت اہل البیت کا چراغ جلایا ہے۔ یہ انتخاب ہے، یہ اختیار نہیں ہے، یہ عطا ہے اللہ کی طرف سے، یہ کوئی کسی کے ہاتھوں کا کسب نہیں ہے، کسی نے زحمت سے یہ چیز آپ کو نہیں دلائی، مجھے نہیں دلائی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم بھی ہو سکتا ہے کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی عیسائی کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی مسیحی کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی اور کے گھر پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ نے منتخب کیا ہے اور ان ارحام کا انتخاب کیا ہے جہاں پر مجھے اور آپ کو اس نے پرورش دینی ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اسی راہ پر گامزن رکھنا ہے۔ کربلا، یقین کیجئے کربلا جو ہے، کربلا مکتب انسان سازی ہے۔ کربلا صرف عزاداری سید الشہداء کی چند شکلوں کا نام نہیں ہے، کربلا مکتب انسان سازی ہے، کربلا ایک نظریہ ہے، کربلا ایک فکر ہے، کربلا ایک ضابطۂ حیات ہے، اور دین کے مکمل تعلیم کو کربلا نے اس مقام پر پہنچایا کہ یہ تعلیم مکمل ہوئی اور دنیا کو مرنے کا طریقہ بھی آ گیا اور جینے کا سلیقہ بھی آ گیا۔ یہ کربلا کی برکت ہے۔ اس لیے کربلا نے ہمیں بتایا کہ انسانی معاشرے کے اندر بچوں کا کیا کردار ہوتا ہے، کربلا نے ہمیں بتایا کہ انسانی معاشرے کے اندر خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے، کربلا نے ہمیں بتایا کہ فکر کی وسعتیں کہاں تک جا سکتی ہیں۔ میں کبھی کبھی جب عام شیعوں کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسا ہوا دیکھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں کہ انہوں نے کربلا سے سیکھا کیا ہے۔ کربلا ان ویلیوز سے عبارت ہے جو انسانی زندگی کا اسارہ اور خلاصہ ہیں، وہ ویلیوز، وہ قدریں جو انسانی حیات کو اس کے مکمل ہونے میں مدد دیتی ہیں اور انسان کو انسان بناتی ہیں۔ کربلا کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ کسی ہندو کے سامنے رکھ دیں، چونکہ یہ ویلیوز انسانی ہیں، اس لیے ہر شخص ان ویلیوز کو جیسے ہی دیکھتا ہے اپنا سر جھکاتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، اس لیے اس کا کسی دین کا حامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ اہل تشیع سے اختلاف کرتے ہوں گے، اہل تشیع کی روش سے اختلاف کرتے ہوں گے، اہل تشیع کے اعمال سے اختلاف کرتے ہوں گے، لیکن ان میں یہ جرت پیدا نہیں ہوتی کہ کربلا کی روش اور کربلا کے طرز حیات پر اعتراض کر سکیں، مگر یہ کہ وہ ناصبی ہو اور دشمن ہو۔ دشمنوں کی بات ہی اور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کربلا نے ہمیں ان ویلیوز کی صورت میں ایک ایسا طریقہ بتایا ہے جو انسان کو منہے سے انسان نجات دلا کر پوری دنیا پر غلبہ عطا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کربلا والوں نے اپنا سر کٹایا، 72 کی تعداد ہے، لیکن اس 72 کے سر کے کٹنے کے بعد یزیدیت پوری دنیا میں تا قیام قیامت رسوا ہوئی ہے، اور آج یزیدیت گالی ہے اور حسینیت اعزاز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی قدریں ہیں، وہی ویلیوز ہیں۔ اس طرف دیکھیں تو آپ کو اقتدار نظر آتا ہے، ادھر دیکھیں تو آپ کو غربت نظر آتی ہے، ادھر دیکھیں تو آپ کو دنیا کی ہیبت، ہمہمہ، کپکپا اور دبدبا نظر آتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں بھوک نظر آتی ہے، پیاس نظر آتی ہے، مظلومیت نظر آتی ہے، مسافرت نظر آتی ہے، بے کسی نظر آتی ہے، لاچاری نظر آتی ہے، مجبوری نظر آتی ہے۔ لیکن
ان تمام چیزوں کے باوجود کربلا والوں کی روش میں امام حسین سے لے کر حضرت قاسم تک، قاسم چونکہ 12-13 سال کے نوجوان کا نام ہے، یا پھر اون و محمد تک جو ان سے بھی چھوٹے ہیں، آپ ان کی زندگی میں تذلل نہیں پائیں گے، ذلت نہیں دیکھیں گے، ان کے ہاں کسی کے سامنے جھکنا نہیں دیکھیں گے، اپنی چھوٹی کسی خواہش کی خاطر سر جھکانا نہیں دیکھیں گے. یعنی بدترین صورتحال میں برترین انداز حیات ہے. توجہ کی بات یہ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ ان پہلوؤں پر کبھی توجہ دی ہے یا نہیں دی. ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں سے آنسو بٹورنے کے لیے ایسی کیفیات بیان کی جاتی ہیں جو اہل البیت اور کربلا والوں کے شایان شان ہے ہی نہیں، بالکل نہیں آئے. اہل البیت کامل ترین ہستیاں زمین کے اوپر، جو کامل ترین ہستی ہے اس کا رد عمل بھی اپنے کمال پر ہے، ان کا اور ایک عام فرد کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ شہدائے کربلا کے واقعے کے بعد، عاشور کے بعد، عاشور تک ٹھیک ہے بڑے واقعات ہیں، عاشور کے بعد ان خواتین کو، ان بچوں کو اسیر کیا جاتا ہے. پانی جب دیا جاتا ہے تو وہ پیاس ہے، بھوک ہے، لیکن پانی لینے سے انکار کر دیتے ہیں. عزت نفس، بھیک نہیں چاہیے، بھوک ہے لیکن اس بھوک میں تذلل نہیں ہے. انسان کے نفس کی تحقیر آپ کو قبول نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کربلا کے پروردہ ہیں. تحقیر نفس سے فوراً انکار. عزت نفس کی حفاظت کے لیے ہمتاً تیار، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یزیدیوں نے کربلا کے ان اسیروں کو زندگی کے مختلف مراحل میں، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر دمشق تک، اور دمشق میں قید کے دوران، پھر وہاں سے واپس کربلا آنے تک، اور اس کے بعد پھر واپس مدینہ جانے تک، اس پورے عرصے میں یزیدیوں کی روش دیکھیں اور کربلا والوں کی روش دیکھیں. یزیدی تمام کے تمام مظالم جو وہ ڈھا سکتے تھے وہ ڈھاتے ہیں. زنجیریں پہنا دیتے ہیں، بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرتے ہیں، بے پالا گھوڑوں پر اور سواریوں پر سوار کرتے ہیں، ایک ہی زنجیر سے بڑے اور چھوٹے کو باندھتے ہیں، اور جب کھینچتے ہیں تو چھوٹے بچوں کی گردنیں، چونکہ ان کا قد چھوٹا ہے، کھینچنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین خالی ہو جاتی ہے. سارے مظالم پھر ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے آبا، ان کے عزیز، ان کے پیارے، ان کے لخت جگر، ان کے سروں کی نمائش کی جاتی ہے، کٹے ہوئے سر. لیکن آپ دیکھتے ہیں ان کے انداز میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی ذلت والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کوئی آہو فغاں پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ان کی شان کے مطابق نہ ہو. حتیٰ جب بازاروں میں جاتے ہیں لوگ، جب مختلف قسم کے جملے کستے ہیں تو وہاں پر سید الساجدین ہو یا زینب کبریٰ ہو یا ام کلثوم ہو، اہل شام سے، اہل کوفہ سے جب مخاطب ہوتی ہیں تو اس انداز میں مخاطب ہوتی ہیں جیسے مسجد کوفہ میں یا مسجد نبوی میں زینب سلام اللہ علیہا نہیں، علی مخاطب ہو رہے ہیں. یعنی ان تمام مظالم کے باوجود یہ جب کوئی ظلم ہوتا ہے نا تو انسان کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. جب کوئی ظلم ہوتا ہے انسان کے ارادوں میں کمزوری آ جاتی ہے، ارادوں کی کمزوری اس کو توڑ دیتی ہے، اور اس ٹوٹنے کے نتیجے میں انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے. لیکن کربلا والوں کے ہاں آپ کو کوئی ایسی مایوسی نظر نہیں آتی. جہاں جہاں وہ گئے وہاں وہاں انہوں نے وہ باتیں کی جو انتہائی حوصلوں کے پہاڑ کر سکتے ہیں، عام انسان کر ہی نہیں سکتے. ہم جب نوحے پڑھتے ہیں تو نوحوں میں کیا کرتے ہیں، ہم جب مرثیے پڑھتے ہیں تو مرثیوں میں کیا کرتے ہیں. ہم اپنے لحاظ سے دیکھ کر، اپنے
اپنے ذہن کے مطابق مظلومیت کی ایسی تصویر کھینچتے ہیں جس سے ہم ان کو مظلوم ثابت کر سکیں. نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. ان کی شان کے مطابق بیان کریں. شاعروں کو بھی اسی حوالے سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کی عائد ہوتی ہے کہ وہ اہل البیت کی روش، ان کے خطبات، ان کے کلام، ان کے انداز تخاطب اور ان کے لب و لہجے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کلام کہیں جس سے اہل البیت کی ہمت، ان کا حوصلہ، ان کی جرأت، ان کی استقامت اور اپنے وقت کے بڑے سے بڑے یزید کے سامنے خواتین کا بھی سر اٹھا کر علی کے لہجے میں یزیدیت کو للکارنا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلنا ثابت ہو اور نظر آئے. کعبہ بنا دیا اور خود حسین نے جنگل کو معلّہ بنا دیا. یزید صبر حسینی کو عظمت کیا ہے؟ حسین ظلم یزیدی کو عظمت ہے. نعرہ حیدری. ایک دفعہ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی روش دیکھیں. جب لاشوں کے درمیان میں وہ پہنچتی ہیں، اطراف میں کس کی لاشیں ہیں؟ بھائی کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، جانثاروں کی، بھتیجوں کی، اور لاشوں کے ٹکڑے ہیں، پامال شدہ لاشیں ہیں. لیکن جب درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ نہیں کہتی کہ بار الہ یہ کیا ہم پر ظلم ہو گیا، اتنا بڑا ظلم اور تو دیکھتا رہا. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. کیا کہتی ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان. بار الہ یہ تیری بارگاہ میں ایک چھوٹی سی قربانی ہے، تو اس قربانی کو قبول کر لے. آپ ذرا ان کی روح کی بلندی کا اندازہ لگا لیں. یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہر شخص کے لفظ اس کے روح کی عکاس ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. جو جتنا چھوٹا ہوگا اس کی باتیں اتنی چھوٹی ہوں گی، جو جتنا بڑا ہوگا اس کی باتیں اتنی بڑی ہوں گی. جس کی روح جتنی چھوٹی ہوگی اس کی آہو بکا اتنی ہی چھوٹی ہوگی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اور جس کی روح بڑی ہوگی وہ اسی حساب سے اس بڑی روح کی عکاسی کر رہا ہوگا. لہذا حسین کا کہتے ہیں نا کہ حسین کا دروازہ باقی تمام ائمہ کی نسبت بڑا دروازہ ہے. حدیث میں ہے. اس لیے میں آج بھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا تو اس میں تذکرۃ الشہداء میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم نے روایات کا بالاستیعاب جائزہ لیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ باقی تمام ائمہ کی شفاعت ایک طرف اور حسین کی شفاعت ایک طرف. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین جتنے بڑے ہیں، جتنی ان کی روح بڑی ہے، جتنی ان کی سوچ بڑی ہے، جتنا ان کا حوصلہ بڑا ہے، جتنی ان کی جرأت بڑی ہے، اسی حساب سے اللہ نے ان کو شفاعت کا اختیار بھی بڑھا دیا ہے. ان کی انہی قربانیوں کی وجہ سے، اسی ایکٹ اور ریئیکشن کی وجہ سے جس کا مظاہرہ کربلا کے پورے سفر میں حسین ابن علی کے اعضاء و جوارح سے آپ دیکھتے ہیں اور نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کا شاہکار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. یعنی کمزور ترین انسانوں کو اگر کوئی قدم حوصلہ دیتا ہے تو وہ حسین کا حوصلہ ہے، حسین کا قدم ہے. کمزور ترین قوموں کو اگر کوئی جینے کا اور جرأت سے جینے کا حوصلہ ملتا ہے تو وہ حسین ابن علی سے. کیا اس سے زیادہ کسی قوم، کسی گروہ، کسی خاندان پر مشکل آ سکتی ہے جو مشکل حسین ابن علی پر آئی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور حسین ابن علی اپنی ذاتی کسی منفعت کو بچانا چاہتے تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے ظلم کا شکار نہ ہوتے ہیں. لیکن جب روح بڑی ہوتی ہے
تو عزم بھی بڑا ہوتا ہے، روح اور فکر بڑی ہوتی ہے تو سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ روح جتنی بڑی ہوگی سوچ اتنی آفاقی ہوگی۔ حسین چونکہ کائنات کی روح ہے، کائنات کی روح اللہ جس کو کہتے ہیں احادیث کی زبان میں، تو چونکہ حسین کی روح کائناتی ہے اس لیے ان کا دائرہ کار بھی کائناتی ہے اور ان کا ہدف بھی کائناتی ہے، پیغام بھی کائناتی ہے اور تاثیر بھی کائناتی ہے۔ اس لیے حسین کو اس پہلو سے پہچاننے کی ضرورت ہے، زینب کو اس پہلو سے پہچاننے کی ضرورت ہے، حسین کے بچوں کو اس پہلو سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ ہمارا ایک المیہ ہے، میں اس المیہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو اور کربلا کو اپنے محدود علم، اپنی محدود معلومات اور اپنی محدود سوچ کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ہماری طرف سے حسین کے ساتھ ظلم ہے، جبکہ حسین کا تعارف اگر اس طرح سے آپ کروائیں جس طرح سے وہ ہیں تو دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ حسین ہمارا امام اور ہمارا مولا ہے۔ پیش کرنے میں ہم نے غلطی کیا ہے، اس لیے ہماری بعض رسومات کی وجہ سے لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، درست ہیں غلط ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال ہم نے حسین ابن علی کو اپنے اس معاشرے کے اندر جس کلچر کے تحت اپنایا ہے اس کلچر کی وجہ سے حسین کی آفاقیت کو ہم نے اس کلچر کے حدود کے اندر محدود کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حسین کا پیغام محدود ہو گیا۔ لیکن اگر حسین کے پیغام کو، حسین کی شخصیت کو اور حسین کے کارناموں کو اس کلچر سے نکل کر اس کی روح کے مطابق آپ کائنات میں پیش کر دیں، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو آپ پر اعتراض کر سکے کہ آپ حسین کا غم کیوں مناتے ہیں۔ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوگا، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا کہ حسین کو کیوں آپ ہیرو بناتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ ایک کتاب کسی نے لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے خطبات، ان کے مکتوبات اور ان کے جملات قصار، کلمات قصار پر، جو آپ نے مدینہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک مختلف مواقع پر ارشاد فرمائے ہیں۔ تمام کلام نہیں ہے، صرف اس موقع پر صرف وہی کلام جو کربلا کے سفر سے متعلق موضوع کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ حسین اپنے کلام میں جلوگر ہے۔ حسین کو پہچاننے کے لیے حسین کے کلام کو دیکھیں نا، آپ کیسے کسی کو پہچانیں گے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ لب کھولتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے۔ حسین کو پہچاننا چاہو تو حسین کے کلام سے، نبی کو پہچاننا چاہو نبی کے کلام سے، علی کو پہچاننا چاہو نہج البلاغہ کے خطبوں سے، اور اگر اللہ کو پہچاننا چاہو قرآن کی آیات سے۔ ہر شخص اپنے کلام کے نیچے چھپا ہوا ہے، لہذا جب آپ حسین ابن علی علیہ السلام کے کلام پر غور کرتے ہیں تو ان کا کلام بتاتا ہے کہ کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے۔ اس لیے جہاں جہاں آپ نے کسی کے خط کا جواب دیا، کسی موقع پر کوئی جملہ ارشاد فرمایا یا کسی کو خط لکھا،
وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ ایسا ہے جو سنہرے حروف سے لکھا جائے اور انسانیت کی پیشانی پر لکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ انسانیت کی معراج حسین ابن علی کو کہتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے ممبروں سے، اپنے مرثیوں میں، اپنی منقبتوں میں، اپنی محفلوں میں ان جملوں کو زندہ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ ہے حسین، یہ ہے حسین۔ اس لیے کلام حسین پر غور کریں اور کلام حسین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اکثر کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا کہ اکثر لوگ اس انداز میں سوچتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی نہ جاتی یزید کی طرف سے تو آرام سے مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، پھر اس کے ضمن میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کیا، کچھ تفصیلات بیان کی کہ اگر بیعت نہ مانگی جاتی تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرا ایک سمپل سا سوال ہے کہ ایک شخص اللہ کی حجت ہو زمین کے اوپر، توجہ چاہیے آپ کی، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ایک شخص یا ایک شخصیت جو اللہ کی حجت ہو زمین کے اوپر، اہل زمین اور اہل آسماں کے لیے نمونہ عمل ہو، اللہ کا ولی ہو اور ولایت کے منصب پر فائز ہو، اللہ کا خلیفہ ہو اور اب اللہ کی مخلوقات تک اللہ کے فیض کو پہنچانے کا ذریعہ ہو اور رستہ ہو۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، کوئی آخوند نہیں ہے، کوئی عام عالم دین نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہے، وہ حسین ابن علی جس کو آپ نے ائمہ اطہار سے منقول زیارات میں جب پڑھا تو یہ دیکھا کہ آدم کی تمام تر صفات کا زمین پر تنہا وارث حسین کہلاتا ہے۔ وہ حسین نام نہ تھا تب سے علی ہے، آدم کا کہیں نام نہ تھا تب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی ہے۔ قدرت نے جب خلق آدم کا ارادہ جو کیا تھا اس وقت یہ مشورہ حیدر سے لیا تھا، نعرہ حیدری۔ جب آپ اپنی زیارات پڑھتے ہیں، چاہے وہ زیارت وارثہ ہو چاہے کوئی اور زیارت ہو، ان زیارات پر ذرا غور کریں نا، یہ زیارات صرف تقرب کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ معرفت کا سمندر ہے۔ ہماری مشکل یہی ہے، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، غور کرتے ہوئے نہیں کہ یہ قرآن ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ اگر کہیں کسی شہر میں جا رہے ہو نا، آپ کو رستے کا نہ پتہ ہو، آپ گوگل کرتے ہیں، میپ نکالتے ہیں انٹرنیٹ پہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ تیر کہاں کہاں لے کے جا رہا ہے، آپ بغیر کچھ سنے سوچے چپ چاپ چلتے ہیں اور وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو منزل کی جستجو ہی نہ ہو، گھر بیٹھ کر آپ اگر اس گوگل کو کھولیں اور جگہ کی نشاندہی کرنا چاہیں، آپ خود ٹوئیاں مارتے رہیں گے، تیر کو ادھر ادھر کرتے رہیں گے، رستہ آگے بناتے رہیں گے، لیکن اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، پہنچیں گے نہیں۔ حسین ابن علی اور ائمہ اطہار اور کربلا والے انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو ہدف خلقت تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ تھامیں، ان کی انگلیاں پکڑیں۔ اس لیے آپ زیارت نامے میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث حسین، تم پر میرا سلام ہو۔ آپ جتنے بھی انبیاء آئے، اولو العزم انبیاء، چاہے وہ نوح ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تمام ائمہ کی زیارتیں موجود ہیں، امیر المومنین کی زیارات موجود ہیں،
امام حسن کی موجود ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی موجود ہیں، امام سجاد کی موجود ہیں، امام باقر کی موجود ہیں، امام صادق کی موجود ہیں، تا امام عصر سب کی زیارتیں موجود ہیں. لیکن امام حسین کی زیارات اور باقی ائمہ کی زیارات کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ذرا ٹیلی کر کے پڑھیں اور دیکھیں گے کیا فرق ہے دونوں میں. حسین کی زیارت میں ایک ولولہ ہے، ایک آگ ہے، ایک حرارت ہے. وہی حدیث جو میں نے ابتدا میں پڑھی اور کئی دنوں سے سرنامہ کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اگر حسین کے لیے اہل ایمان کے قلوب میں وہ حرارت پیدا کی ہے تو اس حرارت کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی مہیا کیے ہیں. اس لیے اسی زیارت وارثہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تمام اولو العزم انبیاء کی صفات کا حوالہ دے کر اللہ سے عہد بھی کرتے ہیں اور حسین سے یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ یا حسین میں مانتا ہوں کہ آپ آدم سے لے کر خاتم تک کے تمام انبیاء کے تمام کمالات کے یکجا وارث ہیں. جو یکجا وارث ہو تمام انبیاء کی خصوصیات، ان کے اوصاف اور ان کے کمالات کا، یکجا وارث، وہ وارث اکیلا ہو زمین کے اوپر، اللہ کی حجیت بھی اس پر تمام ہو چکی ہو، اور رسول کے فرزند کی حیثیت سے، وارث انبیاء کی حیثیت سے، خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے، ولی اللہ فی الارض کی حیثیت سے، امام مشارق بالمغارب کی حیثیت سے، جب وہ مدینہ کی زمین پر کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں یزید جیسا اللہ کا پلید ترین دشمن اٹھ کر کہے کہ مجھے بیعت چاہیے، تو اس حسین کو اس طلب بیعت کے نتیجے میں رد عمل دکھانا چاہیے، یا پھر اس طلب بیعت سے پہلے اس حسین کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی دھرتی اور زمین پر ایسے نجس جرثومے کا خاتمہ کیسے ممکن ہے جس کے نتیجے میں عالم انسانیت کو اسلام کا اصل چہرہ نظر آئے ہیں. بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، بخشش کو اپنے در کا سوالی بنا دیا، حر کو فضائے خود کا والی بنا دیا. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں، ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. نعرہ حیدری، صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. حسین ابن علی کا کوئی قدم غیر شعوری نہیں آئے، کوئی قدم کسی اتفاق کے نتیجے میں نہیں آئے. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر فرض کریں 18,000 خطوط امام حسین کو نہ ملتے، اور میرے پاس اس کے دلائل ہیں، اگر کہیں سے طلب بیعت بھی نہ ہوتی تو تب بھی حسین کی رگوں میں چلنے والا اور دوڑنے والا فاطمی اور علوی خون حسین کو ایک لمحے کے لیے یزیدیت کے مقابلے میں خاموش بیٹھنے نہ دیتا. حسین کے وجود کا تقاضا ہی یہی ہے، اس لیے کہ حسین حافظ دین ہے. جو حافظ دین ہو، جو غیرت اللہ ہو، غیرت اللہ. میں نے آج دوپہر کی مجلس میں کمال انسانی کی طرف سفر کے حوالے سے چند چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کی تھیں. ہم اللہ کو مختلف اوصاف سے پہچانتے ہیں، مختلف اوصاف سے. جتنے بھی کمالات ہیں وہ اللہ میں کامل ترین ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں. اللہ عزت کے حوالے سے کامل ترین ہے، غیرت کے حوالے سے کامل ترین ہے. غیرت یعنی سراپا اللہ غیرت ہے، عزت یعنی سراپا اللہ عزت ہے. غفران یعنی معاف کرنا، اللہ سراپا مغفرت کرنے والا ہے. رازق کی حیثیت سے اللہ سراپا
رازق ہے، اس کی ذات اور اس کی صفات کے درمیان آپ فرق نہیں ڈال سکتے. اس کی ذات عین صفات اور اس کی صفات عین ذات ہیں. اور انسان کامل جو زمین پر ہوتا ہے وہ اسی اللہ کی انہی صفات کا مظہر ہوتا ہے، انہی صفات کا مظہر ہوتا ہے. اس لیے اس مظہر کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف بھی اسی پیک پر ہوتی ہے، اور خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی بھی اسی پیک پر ہوتی ہے. میں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آ جائے، کوئی غلطی کرے تو آپ اس کے چہرے پہ یوں تھپڑ مار دیتے ہیں تو بچہ 2 منٹ کے لیے روتا ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، چونکہ بچہ ہے، چھوٹا ہے. 10 منٹ بعد اس کو یاد بھی نہیں رہتا کہ مجھے کسی بات پہ کسی نے تھپڑ مارا ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر کوئی 60 سال کا بزرگ آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو تھپڑ ماریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات 180 ڈگری برعکس ہیں اس بچے کی نسبت. کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کی نسبت یہ کامل ترین ہے، یہ کامل ترین ہے. آگے اس کے کمالات کے درجات ہیں جہاں تک وہ پہنچا نہیں ہے، لیکن جب اس بچے کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے تو عزت نفس کے جس مرحلے اور جس منزل پر یہ بزرگ ہیں اس منزل پر یہ بچہ نہیں ہے. اس لیے بچے کے محسوسات اور ہیں اور اس بزرگ کے محسوسات اور ہیں. لہذا جب آپ میدان عمل میں ان ہستیوں کی ہستی کا جائزہ لیں گے تو ان کے مقام کو دیکھ کر جائزہ لیں، ان کے مقام کو، ان کی عمروں کو دیکھ کر نہیں. لہذا ایک عام فرد کا قتل اور ان کا قتل، ایک عام فرد کی عزت پر حملہ اور ان کی عزت پر حملہ، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے کہ عام فرد کی غیرت ایک محدود غیرت ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو خود غیرت اللہ ہیں، کچھ اور نہیں. اللہ کی عزت ہے، کچھ اور نہیں. لہذا جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ ہستیاں نظر آئیں گی جن کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. اس لیے ان کی زندگی میں آپ کو وہ کریم النفسی، وہ کرامت نفس، وہ بزرگواری، وہ عظمت، وہ وسعت نظر آئے گی جس کی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملتی. اس لیے ان کی شان میں چھوٹی سے چھوٹی گستاخی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی گستاخی ہے، جرم ہے اور ناقابل معافی اور ناقابل تلافی جرم ہے. لہذا یزید چاہے کچھ بھی کر لے، اس سے بڑا مجرم کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور جو یزید کا دفاع کرتا ہے اس سے بڑا ملعون اور اس سے بڑا بدقسمت بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور اسی کے مقابلے میں جو حسین کا مدافع ہو، جو حسین کی عزت، ناموس، پیغام اور آپ کی حیثیت کا محافظ ہو، مروج ہو، مبلغ ہو، اس سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی عزیز بھی نہیں ہے. اسی لیے حسین کی محبت کو تمام تر محبتوں کی جان اور روح قرار دیا جاتا ہے. اسی لیے حسین پر بہنے والے اشک کو دنیا کے تمام غموں کی نسبت زیادہ عزت ملتی ہے، اور ایک اشک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آتش جہنم کو بجھانے کے لیے اس ایک اشک کا قطرہ کافی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے بیعت مانگی ہے تو میں جو عرض کر رہا تھا پہلے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا، پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچا، دلائل کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر ہم اپنی سوچ بدلیں نا تو پھر ہماری حیات کا انداز بدل سکتا ہے. امام حسین کسی بیعت کے طلب کی وجہ سے اٹھنے والے حسین نہیں آئے. ایک چھوٹی سی مثال ہے. 59 ہجری یعنی کربلا کے واقعے سے تقریباً 1.25 سال پہلے، چونکہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری کے محرم میں پیش آیا ہے، یعنی پہلے مہینے میں. اس سے پہلے 60 ہجری ہے، 1 سال. اس سے پہلے 59 ہجری ہے. 60 ہجری کے حج کے موقع پر امام حسین مدینے سے چل کے کربلا پہنچ چکے تھے. اس لیے 60 ہجری کے حج کے موقع پر امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے.
لیکن 59 ہجری میں بھی وہ حج پر تھے. 59 ہجری میں حج پہ جانے سے پہلے وہ ایک کام کرتے ہیں. جتنے بھی علماء ہیں، زعماء ہیں، لیڈرز ہیں، نمایاں چہرے ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے لوگ ہیں، چونکہ معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ لیڈر مانتے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو نہیں مانتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اپنے آپ کو بھی لیڈر سمجھتے ہیں، لوگ بھی ان کو لیڈر سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، لوگ ان کو لیڈر نہیں سمجھتے. لیکن ہر طبقہ معاشرے کے اندر موجود ہے. جیسے آج بھی ہے، کسی انجمن کا صدر ہے تو اس انجمن کے ارد گرد موجود لوگوں کے اندر لیڈرشپ اسی کی چلتی ہے. کوئی عالم ہے تو اس کا جو دائرہ کار ہے اس میں وہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اور لوگ اس کو لیڈر سمجھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے کے ایسے سارے لوگوں کو ایک ایک خط لکھا. خط کیا تھا؟ اس دفعہ میں حج پر آ رہا ہوں. یہ تحف العقول میں، تحف العقول ہمارے ہاں روایات کے اعتبار سے بہت ہی متقن اور مضبوط کتاب ہے. ایک جلد میں بہت خوبصورت کتاب ہے اور مستند ترین اور بہت ہی خوبصورت احادیث وہاں پر جمع ہیں، خطبے ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام خط لکھتے ہیں تمام ان لوگوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ عراق کے اندر، یمن کے اندر، بحرین کے اندر، فارس کے اندر، باقی ممالک کے اندر، شامات میں جو آج کی تقسیم ہے، اس تقسیم کے مطابق جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہاں پر یہ لیڈرز موجود ہیں، ان سب کو خط لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس دفعہ میں خاص پیغام کے ساتھ حج پہ آ رہا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آ جائیں. ہم حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد منا میں اکٹھے ہوں گے. وہاں پر مجھے بڑی ضروری بات کرنی ہے آپ لوگوں سے. ابھی معاویہ زندہ ہے، یزید کی خلافت کا اعلان نہیں ہوا، لیکن حسین اپنے چشم بصیر کے ذریعے سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. خط لکھتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، مناسک حج انجام پاتے ہیں اور منا میں قربانی کے بعد، احرام سے نکلنے کے بعد تب کا موقع اور وقت کا انتخاب کرتے ہیں منا کے اندر. یہ خود ایک سوال ہے کہ پہلے کیوں نہیں کیا، مکہ کے اندر کیوں نہیں کیا، حج کے دوران کیوں نہیں کیا؟ کیوں حج کے مناسک کے اختتام کے بعد تو ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے کہ اب جو ہے جلدی سے نکلے اور چلا جائے اپنے گھر کی طرف، اپنے وطن کی طرف. ایسے موقع کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ حج کے مناسک ایسے ہیں جس میں انسان اتنی مشقت کر چکا ہوتا ہے، اتنا پسینہ بہا چکا ہوتا ہے، اتنے امور سے گزر چکا ہوتا ہے، اتنے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے کہ جب وہ منا کے مقام تک اور مناسک منا تک پہنچتا ہے اور شیطان کو پتھر مارنے کے بعد واپس اپنے کیمپ میں آتا ہے تو گویا اپنے اندر روحانیت اور پاکیزگی اپنے اوج اور کمال پر محسوس کرتا ہے اور اندر کی ساری نجاستیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیتا ہے، گریہ و زاری کر چکا ہوتا ہے، توبہ کر چکا ہوتا ہے، استغفار کر چکا ہوتا ہے، دنیا کی طلب کمزور پڑی ہوئی ہوتی ہے اور آخرت کے حوالے سے تمنا اور آرزو مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. اللہ سے رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو چکا ہوتا ہے اور دنیا سے رشتہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. امام حسین حکیم ہیں، اس لیے انتخاب ایسے موقع کا کرتے ہیں. اس موقع کا انتخاب کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ وہاں پر ایک آج کے اس کے مطابق جو ہے ایک بہت بڑا خیمہ نصب کرتے ہیں. 1000 شخصیات کو، 1000 شخصیات اس تمبو کے نیچے، اس خیمے کے نیچے جمع کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں علماء ہیں، قبائل کے سردار ہیں، زعماء ہیں، اہل دانش ہیں، اپنے علاقے کے سرکردہ، شجاع، سپہ سالار، بہادر ایسے لوگ ہیں. سب کو بلاتے ہیں. بلانے کے بعد جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سب
یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ ہمارے مولا حسین ابن علی ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا حسین ابن علی کی روش پر، مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں ہم آپ کو پہچانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول کی آخری نشانی ہے زمین کے اوپر۔ تب امام حسین علیہ السلام وہ تمام احادیث، تقریباً 28 موضوعات پر، اس خطبے کے اندر 28 موضوعات ہیں جس میں امام علی علیہ السلام کے کمالات، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مقامات کو رسول کریم نے اپنی زبان سے بیان کیا کہ علی کون ہے۔ ایک ایک کر کے ایک ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں، چونکہ اگر اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں تو ظاہر ہے سارا اشرا ختم ہو جائے گا، اور میرا مقصد جو ہے وہ فضائل بیان کرنا نہیں ہے، آپ کو متوجہ کرنا ہے۔ ایک ایک فقرہ جو رسول کریم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور ایک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ رسول کریم کے زمانے میں امیر المومنین کے حوالے سے ایسا ہوا تھا؟ سارے کے سارے حاضرین بیک جنبش زباں اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ اپنا رسول اللہ ایسا ہوا تھا اور ہم اس کے شاہد ہیں، ہم نے یہ سنا تھا۔ ایک ایک کر کے وحی کے حوالے سے، مسجد میں کھلنے والے دروازوں کے بند ہونے کے حوالے سے، زہرا سلام اللہ علیہا سے عقد کے حوالے سے، ایمان کا معیار ہونے کے حوالے سے، منافق اور مؤمن میں پہچان ہونے کے حوالے سے، ایک ایک کر کے وہ ساری روایات، البتہ ساری نہیں، کوئی 28 موارد ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں، اور سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ ابن رسول اللہ، ہم گواہ ہیں کہ ہاں واقعی علی ابن ابی طالب کے حوالے سے اللہ کے رسول نے یہ سارے ارشادات فرمائے تھے۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا جانتے ہو میری ماں کون ہے؟ ہاں ہم جانتے ہیں، رسول کریم کی اکلوتی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین آپ کی والدہ ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا تم مجھے جانتے ہو کہ اس وقت میں زمین پر اللہ کے رسول کی نسل سے، ذریت سے آخری فرد ہوں، آخری حجت ہوں، پنجتن پاک کا پانچواں فرد ہوں؟ اس پر بھی اعتراف لیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ ابن رسول اللہ آپ ہی ہیں اور اکیلے فرزند ہیں رسول پاک کے زمین کے اوپر۔ کہتے ہیں پھر تم کون ہو؟ اپنا تعارف کروا لیا، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں اب تم کون ہو؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں مولا؟ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں تم کون ہو۔ تم اس وقت اپنے معاشرے کے اندر عزت مند ہو، تمہیں لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، تمہیں اچھے کھانے بنا کر گھروں میں بلا کر کھلاتے ہیں، تمہارے پیچھے چلتے ہیں، تم سے دین لیتے ہیں، تمہاری زبانوں سے نکلی ہوئی بات کو اللہ کے دین کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ یہ سارے مقامات، یہ ساری خصوصیات اور یہ سارے فضائل جو تمہیں حاصل ہیں، یہ ساری عزت جو اللہ کے دین کی وجہ سے تمہیں حاصل ہے، کیا اس لیے حاصل ہے کہ تم فلان ابن فلان ہو، فلان شخص کے بیٹے ہو، یا اس لیے حاصل ہے کہ تم نے میرے نانا رسول اللہ کے دین کا کلمہ پڑھ کے اس کی ترویج کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے؟ سب کہتے ہیں یہ ابن رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، میں فلان ابن فلان ہونے کی وجہ سے اس عزت اور کرامت کا مستحق نہیں ہوں، بلکہ مجھے اگر یہ عزت آپ کے معاشرے میں ملی ہے، انسانی معاشرے میں، تو وہ عزت اس لیے ملی ہے کہ میں نے رسول اللہ کے دین کو قبول کیا ہے اور لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کا ذمہ دار ہوں۔ جب یہ اعتراف بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کیا تم پھر نہیں دیکھتے کہ معاشرے کے اندر کس طرح سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا گیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے محرمات کو جائز قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے بے گناہوں کا سر کاٹا جا رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے نمازیں شراب پڑھ کر محرابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں؟
کیا تم نہیں دیکھتے کہ دین کی دھجیاں کس طرح سے اڑائی جا رہی ہیں؟ جب یہ سارا دیکھ رہے ہو تو اس کے بعد رسول سے جس نسبت سے تمہیں یہ مقام حاصل ہے اس نسبت سے کیا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ تم اٹھو اور اپنے وقت کے شر کے خلاف اپنی علم بغاوت بلند کرو اور اپنی آواز اٹھا کر کہو کہ ہم رسول خدا کے دین کی حفاظت کریں گے اور اس کے سامنے قبول نہیں کریں گے اور سر نہیں جھکائیں گے؟ سارے ششدر رہ جاتے ہیں، پریشان، کہیں تو کیا کہیں۔ پھر حسین ابن علی بنی اسرائیل کے حوالے سے قرآن کریم میں نازل شدہ ان آیات میں سے کچھ آیات کا انتخاب کرتے ہیں اور ان آیات کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس لیے ذلیل کیا کہ انہوں نے اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی خاطر اپنے دین کے دفاع سے ہاتھ اٹھا لیا، دین کا دفاع نہیں کیا، دینی ویلیوز کو بچانے کی جد و جہد نہیں کی، دین پر ہونے والے حملوں کے سامنے کچھ لوگ آگے آگے باقیوں نے تماشا دیکھا۔ اس لیے اللہ نے ان کے رہبان ہوں یا ان کے علماء ہوں ان کی مقدر میں ذلت لکھ دی اور ان کو تباہ حال کر دیا۔ آج وہ عبرت کا نشان ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ آج اگر تم بھی یہی کام کرو گے تو تمہارے مقدر میں بھی ذلت ہی لکھی جائے گی۔ سب نے کہا کہ ابن رسول اللہ پھر بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں اس کا اعلان کروں گا، عنقریب میں بتاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور تم تک پیغام پہنچ جائے گا۔ تم بس ایک کام کرو، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب جاؤ اپنے علاقوں میں، ظاہر ہے کوئی کوفہ سے آیا ہے، کوئی بصرہ سے آیا ہے، کوئی کسی اور جگہ سے آیا ہے، کوئی بغداد سے آیا ہے، کوئی دمشق سے آیا ہے، کوئی بالبک سے آیا ہے، کوئی کہیں اور سے آیا ہے۔ جب اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ تو میرا یہ پیغام نبی کے آخری فرزند کی حیثیت سے، زندہ وارث کی حیثیت سے اپنے علاقے کے اہل ایمان مسلمانوں تک پہنچاؤ اور کہو کہ میں اعلان کرنے والا ہوں۔ ابھی طلب بیعت ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی تو معاویہ زندہ ہے، ابھی تو یزید کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے معاویہ اپنے وارث کے طور پر، جانشین کے طور پر، اگلے بادشاہ کے طور پر اس کی خلافت کا اعلان کرنے والا ہے۔ تو حسین چونکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لال ہے، اس لیے بہت پہلے سے حسین اس تیاری میں ہیں کہ آپ نے ہر صورت میں یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یزیدیت کس چیز کا نام ہے اور دین محمدی کس چیز کا نام ہے۔ اب اگر میں اگلی بات کرنا شروع کر دوں تو پھر ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو اگلی باتیں ہیں وہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، کربلا کو کربلا کی روح کے مطابق آپ پیش کریں۔ معاشرے کے اندر کوئی کسی بھی مسلک کا پیروکار ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر عزت نفس کے احساس کے حوالے سے محبت نہ ہو، اور وہ جیسے ہی سنے اس کے اندر ایک جذبہ نہ اٹھے کہ میں حسین کو اپنا امام کیوں نہ مانوں۔ ہر ایک مانے گا، یقینی ہے ہر ایک مانے گا۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر اہل البیت کے حوالے سے تعصب ہے اور اس تعصب کے نتیجے میں شیعہ کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو اس کی وجہ امویوں کی مسلسل محنت ہے۔ کبھی ٹائم ملے گا میں اس پر بات کروں گا۔ مسلسل محنت، اس محنت کے مقابلے میں آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آج آزادی کا دور ہے، آج انسانی حقوق کی آزادی کے علمبردار گلی گلی کوچے کوچے پھرتے ہیں۔ آج
کربلا کا دور نہیں ہے، آج کوفہ کا دور نہیں ہے، آج ابن زیاد اور یزید ابن معاویہ کا دور نہیں ہے، آج خود معاویہ ابن ابی سفیان کا دور نہیں ہے کہ لوگ اہل البیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اپنی گردن کے کٹنے کے خوف میں مبتلا ہوں۔ اس دور میں جب آپ حسین ابن علی اور ان کے آبا اور ان کی اولاد کے کارنامے، ان کا پیغام، ان کی روح لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو خود بخود یہ وہ پاکیزہ اور زلال پانی ہے جو جہاں سے گزرتا ہے نجاستوں کو صاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اس پانی کے اندر، اس پانی کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے، اب بھی موجود ہے اور تا قیام قیامت موجود ہے۔ اسی لیے اہل البیت نے بہت زیادہ زور دیا کہ ذکر حسین کو ہر دور میں زندہ رکھو اور اس کی روح کے مطابق زندہ رکھو۔ ذکر حسین میں وہ طاقت ہے، ذکر حسین ہو تو پھر شہادت اس کا لازمہ ہے۔ یہ دیکھیے کہ ذکر حسین کو یہ عروج اگر ملا ہے تو اس عروج کی وجہ کیا ہے؟ ننھے علی اصغر سے لے کر 80 سالہ بوڑھوں اور بزرگوں تک ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ قربانی۔ پہلی قربانی سفیر حسین کی ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کی، 9 ذی الحج میں۔ وہ جس بے دردی کے ساتھ ابن الوقت لوگ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کی وجہ سے امام حسین کے سفیر کی حمایت سے دستبردار ہو کر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ صرف کوفہ کی زندگی تک محدود نہیں ہے، ہر دور، ہر زمانہ اور ہر زمین کی خصوصیت ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کی بہتات ہوتی ہے، کثرت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جو خواص ہے نا، خواص، چونکہ 2 طبقے ہیں معاشرے کے، ایک خاص لوگ، خصوصیت کے حامل لوگ، اور ایک عام عوام لوگ۔ عام عوام کا رجحان ہمیشہ ایک طرح کا ہوتا ہے، خواص ہوتے ہیں جو اس رجحان کو بدل کر انہیں اپنے ساتھ محو سفر کرتے ہیں اور بڑی سے بڑی بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور چیلنجز سے ٹکرا جاتے ہیں اور عوام کے اندر وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، رستہ دکھاتے ہیں، شوق پیدا کرتے ہیں، روحانیت اور معنویت پیدا کرتے ہیں، ولولہ پیدا کرتے ہیں، جرأت پیدا کرتے ہیں اور ان کو اپنی منزل کی نشاندہی کروا کے بتاتے ہیں کہ اس رستے پر چلو گے تو نجات اسی میں ہے۔ محرم اسی رستے کا نام ہے، اس لیے محرم سے ڈرا جاتا ہے۔ عزاداری اسی رستے کا نام ہے، اس لیے پاکیزہ اور نکھری ہوئی خالص عزاداری سے ہر ایک ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ محرم اور عزاداری انسان کو بغاوت پر اکساتا ہے، ہمیشہ ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف۔ محرم کی یہ خصوصیت ہے، کربلا کی یہ خصوصیت ہے۔ کوفہ میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے 2 بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ 2 بچے مسلم کی نشانیاں ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا، 1 سال یہ بچے اسیر رہے ابن زیاد کے جیل میں، 1 سال۔ باپ کا سایہ نہیں ہے، ماں بھی موجود نہیں ہے، اور بچوں کی عمریں کیا ہیں؟ 12 سال، 10 سال، زیادہ سے زیادہ اتنی 13 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ 1 سال قید تنہائی میں اہل البیت کے یہ بچے، جن کے نگران کو حاکم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان بچوں پر سختی کرو اور کھانا کم دو، اور اس کیفیت میں یہ 1 سال بچے گزارتے ہیں۔ ایک دن سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اس داروغے سے، ذمہ دار سے جیل کے بات کریں اور اس سے کہیں، اپنا تعارف کروائیں۔ کہتے ہیں چلو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ ایک دن جب وہ کھانا لے کر آتا ہے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ بابا، چونکہ بوڑھا آدمی تھا، کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم رسول اللہ کو جانتے ہو؟ فوراً کہتا ہے کہ ہاں، وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان کے کلمہ گو ہیں، ہم ان کا دیا ہوا دین
اپنائے ہوئے ہیں اور ہم انہی کی وجہ سے آج عزت اور فخر کی زندگی بسر کرتے ہیں. جب یہ کہتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے گفتگو کا. کہتا ہے اچھا پھر آپ علی مرتضیٰ کو بھی جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں رسول کے بھائی ہیں، فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں. کہا اچھا پھر فاطمہ الزہرا کو بھی آپ جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں ان کو بھی جانتا ہوں، وہ نبی کی بیٹی ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ احترام کے قابل ہیں. آپ دیکھیں دمشق کے پروپیگنڈوں کی وجہ سے کس طرح کا ماحول بن گیا تھا کہ تعارف تھا لیکن علی کو گالیاں بھی دیتے تھے، اہل البیت سے چڑ بھی تھا، جہالت کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے. جب یہ باتیں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ نہیں میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہیں. ہمیں کہا گیا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ آپ کو قید میں رکھا جائے. کہتے ہیں ہم اسی علی کی اولاد میں سے ہیں اور رسول کی اولاد میں سے ہیں. وہ جو رسول کی عطرت ہے نا، جس سے محبت کا حکم ہے، جس کی پیروی کا حکم ہے، ہم اسی عطرت رسول میں سے ہیں اور ایک عرصے سے تمہاری قید میں ہیں. کیا تمہارا دل ہم پر نرم نہیں ہوتا؟ جیسے ہی یہ سنتا ہے ایک دفعہ قدموں پہ گر پڑتا ہے. کہتا ہے یہ بچوں مجھے معاف کرو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم آل رسول میں سے ہو، رسول کی اولادوں میں سے ہو. بولو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہمیں چھوڑ دو. کہا فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو، میرے ساتھ جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا لیکن تم میری طرف سے آزاد ہو. صرف ایک گزارش ہے کہ میری شفاعت ضرور کرنا، عالم آخرت میں مجھے بھولنا نہیں. مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو وہ خطا نادانستگی میں ہوئی ہے، اس کو معاف کرنا اور مجھے یاد رکھنا جہاں پر مجھے شفاعت کی ضرورت ہے. یہ بچے نکلتے ہیں، دن میں چھپتے ہیں، رات میں نکلتے ہیں. جیسے ہی ان بچوں کی فرار کی خبر پہنچتی ہے، سارے شہر میں حکومت کے جاسوس اب ڈھونڈ رہے ہیں ان بچوں کو. ایک جگہ شہر سے باہر ایک علاقے سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے. ایک دروازہ نظر آتا ہے، دستک دیتے ہیں. ایک بوڑھی خاتون دروازے پر آتی ہیں. کون ہے؟ جی ہم بچے ہیں، آل رسول میں سے ہیں، آل رسول میں سے ہیں اور مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. کیا ہمیں آج رات پناہ مل سکتی ہے؟ خاتون فوراً دروازہ کھولتی ہیں، بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں لیکن کہتی ہیں کہ بچوں میرا ایک نامراد داماد ہے، مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں وہ آ نہ جائے. اگر وہ آ جائے تو پھر جو ہے نہ تمہاری خیر ہے نہ میری خیر ہے. بچے کہتے ہیں کہ بوڑھی خاتون آج کی رات گزار رہے ہیں تو صبح سویرے صبح ہم نکل جائیں گے. ان کو جگہ ملتی ہے، لیٹ جاتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی. بچے ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو کر ایک دوسرے سے اپنا سینہ ملا کے یوں سوتے ہیں. پھر اچانک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ دونوں خواب میں دیکھتے ہیں کہ گویا بشارت ہوئی ہے کہ بچوں آج تمہاری آخری رات ہے. یہ بچے اٹھتے ہیں، جائے نماز مانگتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے بعد ایک دوسرے کو اپنا خواب سناتے ہیں. اس اثنا میں اس خاتون کا داماد داخل ہوتا ہے. بوڑھی خاتون پوچھتی ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ مسلم کے دونوں بچے فرار ہو گئے ہیں، صبح سے میں ان کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہے، تو اس لیے اب تھک ہار کے آیا ہوں، تھوڑی دیر استراحت کروں گا پھر جاؤں گا ان کو تلاش کرنے. بوڑھی کانپ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا. یہ آ کے لیٹتا ہے، اس کے کان میں بچوں کی سرگوشیوں کی آواز آتی ہے. جب آواز آتی ہے تو فوراً اٹھتا ہے، جاتا ہے، روشنی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ دونوں بچے یہاں پر موجود ہیں. تم کون ہو؟ جی ہم مسلم ابن عقیل کے یتیم ہیں، ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے اور اب ہم زندان سے فرار ہو کر نکلے ہیں. اچھا زندان سے فرار ہو کر دوبارہ تم میرے ہی ہتھے چڑھ گئے ہو، کوئی بات نہیں. رات ان کو باندھ دیتا ہے، صبح اپنے غلام کے ساتھ لے کر نکلتا ہے. منادی نے اعلان کیا ہے پورے کوفے کے اندر کہ جو بھی ان بچوں کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 1,000 دینار انعام میں دیا جائے گا، اور اس شخص کو 1,000 دینار کی پڑی ہوئی ہے. یہ بچے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہم علی مرتضیٰ کی اولاد ہیں، آل رسول میں سے ہیں. 1,000 دینار کوئی بڑی رقم نہیں ہے. کیا تم عالم آخرت میں ہمارے جد کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو؟ اگر ہمیں مار دو
کہتا ہے نہیں اس وقت مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، دنیا ایسی چیز ہے، دنیا ایسی چیز ہے۔ جب ان بچوں کو لے کر نہر کی طرف آتا ہے، اپنے غلام سے کہتا ہے کہ آؤ جاؤ پانی کے کنارے میں اور ان بچوں کے سر قلم کر دو۔ عجیب ہے، واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب یہ واقعہ دیکھتا ہے۔ دو معصوم بچے ہیں اور نہر کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے قدموں پہ خود چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ غلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر یہ بچے کہتے ہیں کہ اے غلام، لگتا ہے بلال حبشی کی نسل سے ہو۔ فوراً وہ پوچھتا ہے بلال حبشی کو تم کیسے جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے جد رسول خدا کا غلام تھا۔ کہا اچھا تم؟ ہاں ہم رسول خدا کی اولاد میں سے ہیں، ان کی اطرت میں سے ہیں۔ جیسے ہی یہ سنتا ہے تلوار پھینکتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے تمہارا خون منظور نہیں ہے، میں خود ڈوب مروں گا لیکن تمہارے خون سے اپنے ہاتھ کو آلودہ نہیں کروں گا۔ دریا میں کود پڑتا ہے۔ یہ حارث، جس کو تاریخ میں بعض نے لکھا ہے حارث نام ہے، یہ آتا ہے، اپنی تلوار نکالتا ہے اور جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو بچے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اجازت دو، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، آخری نماز سمجھ کر ہمیں اجازت دو، اس کے بعد ہماری گردن کاٹ دینا۔ اجازت ملتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں۔ اب بڑا کہتا ہے کہ حارث پہلے آؤ میری گردن کاٹو۔ چھوٹا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے نہیں پہلے آؤ میری گردن کاٹو۔ جب اس عالم میں دونوں کا شوق اور موت کے استقبال کا جذبہ دیکھتا ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے بچے ہیں، یہ واقعی آل محمد کے دل دادے ہیں جو اس حد تک موت کے حوالے سے بے خوف ہیں۔ گردنیں دونوں کی کاٹ کر سروں کو نیزے کی انیوں پر چڑھا کر جب وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کو لکھا ہے، دربندی جیسے لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب ان کے دونوں کے اجساد کو اس نے پانی میں پھینکا تو پانی میں پھینکنے کے بعد یہ دونوں اجساد ایک دوسرے سے جڑ گئے اور وہاں پر بھی ساتھ جڑے رہے اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سکینہ تھا رہی تھی ابا کے